بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے انسان کو اپنی موت کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اور یہ کہ ان اعمال کی وجہ سے انسان کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام اس حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اچھے کاموں کی انجام دہی کے لیے، اور یہ کہ آج کی اس دنیا میں انسان جیسے کام کرے گا تو پھر کل آخرت کی دنیا میں اسے ویسا ہی بدلہ سامنے نظر آئے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی و ابدی ہے۔ دنیا کی راحتیں یہ چند روزہ ہیں، جبکہ آخرت کی کامیابی اور وہاں کی راحتیں وہ تو لازوال ہیں یقیناً۔ اور یہ کہ آخرت کی جو لازوال کامیابی ہے اور جو دائمی و ابدی نعمتیں ہیں وہاں، ان کے حصول کے لیے انسان کے پاس جو موقع ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہے کہ یہ دنیاوی زندگی یہ عمل کی جگہ ہے، جبکہ آخرت میں عمل کا موقع انسان کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہاں تو صرف جزا اور سزا یعنی اچھے یا برے بدلے کا موقع ہوگا اور سلسلہ ہوگا۔ لہذا انسان کو دنیا کی اس عارضی و فانی اپنی چند روزہ زندگی میں ہمیشہ اچھے کام ہی کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ اس سلسلے میں وہ چیز جو کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں ہمیں کچھ ایسے کام بتائے گئے ہیں کہ انسان اگر ان کی پابندی کیا کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کاموں کی وجہ سے انسان کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت کے بعد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جایا کرتا ہے، یعنی اب عمل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ الا من ثلاثہ، ہاں البتہ تین چیزیں، الا من صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام وہ دنیا کی زندگی میں اگر کر گیا ہو کہ جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ گیا ہو کہ جس سے لوگ اس کی موت کے بعد بھی فائدہ حاصل کر رہے ہوں، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد چھوڑ گیا ہو کہ جو اس کے لیے اس کی موت کے بعد بھی دعائے خیر کرتی ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: سبعۃ یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ۔ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے لیے ان 7 چیزوں کی وجہ سے یا ان 7 اعمال کی وجہ سے انسان کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے
حالانکہ وہ قبر میں منتقل ہو چکا ہے۔ من علم علما، جس کسی نے کوئی علم سکھایا ہو، او کرا نہرا، یا کوئی نہر جاری کی ہو، او حفر بئرا، یا کوئی کنواں کھدوایا ہو، او غرس نخلا، یا کوئی درخت اس نے اگایا ہو، او بنا مسجدا، یا کوئی مسجد اس نے بنائی ہو، او ورث مصحفا، یا وہ کوئی قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ گیا ہو، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، یا ایسی اولاد چھوڑ گیا ہو کہ جو اس کے لیے اس کی موت کے بعد دعائے خیر کیا کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں یہ 7 اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی بدولت انسان کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو قبر میں جا پہنچا ہے، اور یہ کہ وہاں وہ خاک میں مل کر اب خاک ہو چکا ہے، لیکن کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان کہ قبر میں پہنچ جانے کے باوجود اور یہ کہ خاک ہو جانے کے باوجود اس کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ اور اس کے درجات میں مسلسل ترقی ہوتی چلی جا رہی ہو۔ تو ان 7 چیزوں میں سے ناظرین کرام، سب سے پہلی جو چیز اس حدیث میں بیان کی گئی کہ من علم علما، جس کسی نے علم سکھایا، یعنی کوئی ایسا علم جو کہ انسانیت کے لیے مفید ہو، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، کہ کسی بھی شکل میں لوگ اس علم کی وجہ سے مستفید ہو رہے ہوں، تو یوں یہ چیز انسان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی رہے گی اس کی موت کے بعد بھی، کہ جب تک لوگ اس کے چھوڑے ہوئے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اسی بارے میں، یعنی علم کی اہمیت کے بارے میں، اور یہ کہ اگر کوئی علم سکھا گیا ہو تو اس وجہ سے اس کے درجات میں اور اجر و ثواب میں جو مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کی موت کے بعد بھی، تو اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا ایک موقع پر، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره۔ مومن کی موت کے بعد وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا کی زندگی میں علم سکھاتا ہو، علم کا خزانہ چھوڑ کر گیا ہو، تو اس چیز کا اجر و ثواب مسلسل اسے ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی موت کے بعد بھی یہ چیز اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہی رہے گی۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اجراء النہر، کوئی نہر جاری کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کنواں کھدوانا، کہ او حفر بئرا، تو کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یہ بہت ہی پسندیدہ ترین عمل ہے، کیونکہ انسانیت کی بقا کے لیے، بلکہ زندگی کی بقا کے لیے، کہ وہ کوئی بھی جاندار چیز ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے لیے، زندگی کے لیے اور بقا کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین ہے، یقیناً وہ پانی ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی عطا کر رکھی ہے پانی کے ذریعے، تو گویا
زندگی کا دوسرا نام ہے پانی، کہ پانی سے ہی زندگی ہے۔ لہذا جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں کھدوا دینا یا اسی طرح کوئی نہر جاری کروا دینا تو یقیناً یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی بدولت انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی اجر و ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ کوئی شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس نے بہت زیادہ ستایا، فنزل بئرا فشرب منها، تو وہ ایک کنویں کے قریب پہنچا اور وہاں اندر جا کر اس نے پانی پیا، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، پھر جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا ہے جو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہاں کنویں کے آس پاس جو گیلی مٹی ہے تو وہ گیلی مٹی اور گیلی زمین چاٹ رہا ہے اپنی زبان سے۔ فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، تب یہ منظر دیکھ کر وہ شخص یوں سوچنے لگا کہ جو میرا حال تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے وہی اس کتے کا بھی حال ہے۔ فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، تب وہ شخص دوبارہ کنویں میں گیا اور چونکہ وہاں کسی بالٹی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور موزے میں پانی بھرا، پھر اوپر چڑھنے کے لیے چونکہ اسے ہاتھوں سے مدد کی ضرورت تھی کہ وہ اطراف کو یا سیڑھی کو یا جو کوئی بھی وہاں چیز تھی تو ہاتھوں سے پکڑ کر چونکہ اوپر چڑھنا ضروری تھا تو اب اس نے اس موزے کو جس میں اس نے پانی بھرا تھا اپنے منہ میں دبایا، دانتوں سے دبایا، اور یوں وہ پانی لیے ہوئے واپس اوپر پہنچا اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے شکریہ کے طور پر اور اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے فغفر لہ، اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو یوں پیاسے کتے کو جس نے پانی پلایا تو اس کے اس عمل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہمیت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اگر پیاسا ہو تو اس کے لیے پانی کا انتظام یہ کس قدر پسندیدہ ترین عمل قرار پائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جس چیز کا تذکرہ کیا گیا اس حدیث میں وہ ہے درخت اگانا۔ یہاں اگرچہ نخل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی کھجور کا درخت، لیکن اس کے مفہوم میں ہر درخت شامل ہے۔ کوئی بھی درخت جو کہ مفید ہو، سایہ دار ہو، پھلدار ہو، تو جب تک خلق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی تو یہ چیز انسان کے لیے موت کے بعد بھی اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہی بنا رہے گا، یہ چیز سبب بنی رہے گی، جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمت الا کان له به صدقہ، جب بھی کوئی مسلمان کوئی درخت اگاتا ہے تب اس میں سے اگر کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا یا کوئی انسان جب بھی کچھ بھی کھائے گا اس درخت کے پھل سے تو یہ چیز اس انسان کے لیے صدقہ تصور کی جائے گی۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک عمل کے جس کے بارے میں اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جو کوئی یہ عمل انجام دے گا تو یہ چیز اس کے لیے موت کے بعد بھی اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتی رہے گی۔ فرمایا کہ جس کسی نے مسجد کی تعمیر کی، تو ظاہر ہے کہ مسجد چونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین مقام ہے، تو جو کوئی مسجد تعمیر کرے گا یا اس کام میں کسی بھی شکل میں اپنی حیثیت کے مطابق وہ شرکت کرے گا، اپنا حصہ ڈالے گا،
کسی بھی طرح وہ تعاون کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی عظیم ترین خوشخبری ہے۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جس کسی نے مسجد تعمیر کی ہو محض اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک چیز جس کا یہاں اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا کہ او ورث مصحفا، جو کوئی مصحف یعنی قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ گیا ہو، یعنی قرآن کریم جو کہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ جو کہ کتاب رشد و ہدایت ہے، اور جس کی تلاوت موجب اجر و ثواب ہے اور باعث خیر و برکت ہے، اور جو کہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے، جس میں خیر و خوبی کی تعلیم دی گئی ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی اور نجات اور صلاح و فلاح کا راز پوشیدہ ہے اسی قرآن کریم میں۔ لہذا قرآن کریم کی اسی اہمیت کے پیش نظر جس کسی انسان نے کسی بھی شکل میں قرآن کریم کی طباعت یا نشر و اشاعت میں کوئی تعاون کیا، یا اپنی جیب سے اپنے پیسے سے قرآن کریم کا کوئی نسخہ اس نے خرید کر کہیں وقف کر دیا، مسجد میں رکھوا دیا مثلاً، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے اس کی موت کے بعد ہمیشہ اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتی رہے گی۔ اور اسی طرح ایک چیز کہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ بھی انسان کے لیے موت کے بعد اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتی رہے گی، الولد الصالح، فرمائے کہ او ولد صالح یدعو لہ، شریف اور نیک اولاد انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اولاد کے مستقبل کے لیے، کہ ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے ہیں اور ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرتے ہیں، لیکن والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اولاد، اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ یہ نعمت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، تو اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ یہ اولاد نہ صرف یہ کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے، بلکہ ہماری موت کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آج ہم اولاد کی مناسب اور دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، انتظام کریں، تاکہ انسان کی موت کے بعد، ہماری موت کے بعد ہماری اولاد اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتی ہے تو انسان کے لیے اس کی قبر میں، اس کے حشر میں اور آخرت میں یہ چیز انسان کے لیے اجر و ثواب میں مسلسل اضافے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔